بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ہوں گے، بہترین ہوں گے۔ آج ہمارا آن لائن کلاسز جو ہیں ہماری اس کا تیسرا دن ہے، تو ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ان کی خدمات کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ہمارا آج کا جو اصل ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جوہری خدمات کے علاوہ ان کی جو دیگر خدمات ہیں ان کا ذرا جائزہ لیں۔ تو یہ جواب ہم نے اس میں جو کوشچن نمبر 2 جب ہم کر رہے تھے اپنے شارٹ کوشچن، اس میں ہم نے تیسرے سوال میں یہ جواب پڑھا تھا، یہ سوال ہم نے پڑھا تھا، اس کا جواب بھی دیا تھا۔ ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 3 میں جب آپ دیکھتے ہیں ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ایٹم بم کی تیاری کے علاوہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اور کون کون سی خدمات ہیں، تو ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے ایٹم بم بنانے کے علاوہ جو ہے وہ اپنے کالموں میں کشمیر، فلسطین اور بوسنیا کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، ان کے حق میں لکھتے تھے، جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا ان کے حق میں جو ہے وہ آواز اٹھاتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے کئی رفاہی ادارے بھی قائم کیے اور اس کے ساتھ متعدد تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی اور کئی تعلیمی اداروں کی سرپرستی بھی کی۔ تو مطلب انہوں نے صرف ایک ایٹم بم نہیں بنا کے دیا ہمیں، ان کی اور بھی بہت سی خدمات ہیں، مختصر سی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں میں نے۔ تو اس کے بعد ہم آج اپنے جو ہمارا آج کا کام ہے اس کی طرف آتے ہیں، کوشچن نمبر 11، جس میں ہم نے ایک مضمون لکھنا ہے۔ مضمون جو ہمارا ہے وہ کسی بھی موجد یا سائنسدان کے بارے میں ہوگا، یعنی کہ آپ کا جو پسندیدہ موجد ہے اس کے بارے میں لکھنا ہے آپ نے، اور اس کی جو ایجاد کی ہوئی چیز ہے وہ انسانوں کے لیے کس طرح فائدہ مند ہے۔ تو بہت سے سائنسدان ہیں اور سب کی پسند مختلف ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں بس آپ کو جو ہے وہ ایک آسان سی 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں جس سے آپ کا مضمون تیار ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا پسندیدہ موجد کون سا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بات بھی ذرا ذہن میں رکھیں، ایک موجد ہوتا ہے اور ایک یعنی ایجاد کرنا، تو ایک ایجاد ہوتی ہے، ایک دریافت ہوتی ہے۔ دریافت وہ ہوتی ہے جو چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے اور بعد میں انسان جو ہے اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں یا اس کو انسان جو ہے وہ سمجھ لیتا ہے۔ جیسے گریوٹی ہے نا، پہلے سے تھی، بعد میں جا کے جو انسانوں کو پتہ چلا کہ گریوٹی ہے، پہلے تو وہ تو بہت دیر سے تھی، جب سے زمین ہے تب سے گریوٹی ہے، ظاہر ہے، لیکن وہ انسانوں نے اس کو سمجھا بعد میں جا کے۔ ٹھیک ہے، اس کو دریافت کرنا کہتے ہیں، گریوٹی انہوں نے دریافت کیا۔ اسی طرح ایجاد کہتے ہیں ایسی چیز جو پہلے موجود نہ ہو، جس کی سادہ سی مثال آپ موبائل فون لے لیں، ٹیلی ویژن لے لیں، ٹھیک ہے، ہوائی جہاز لے لیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی جو پہلے جو تھیں یہ نہیں تھیں تو انسانوں نے ان کو بعد میں بنایا۔ تو موجد کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے کہ جو چیز بنائی ہو اس نے، ایسی چیز کے ایسا نہ لکھیں کہ آپ جو ہے وہ کوئی چیز دریافت ہوئی ہے تو اس کے بارے میں نہیں لکھنا۔ تو موجد جیسے کہ اب تھامس ایڈیسن کا آپ کو پتہ ہے، جس نے بلب ایجاد کیا تھا، روشنی۔ اسی طرح مسلمان سائنسدان ہیں ابوالقاسم زہراوی، جنہوں نے سرجری کے آلات بنائے تھے سب سے پہلے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سائنسدان ہیں، آپ نے کسی بھی ایک سائنسدان کو جو آپ کو پسند ہے اس کے بارے میں آپ نے اس کا تعارف لکھنا ہے، اس کی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں لکھنا ہے، اور اس چیز سے لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں ہیں جن میں آپ ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے تفصیل سے ذرا لکھیں گے تو آپ کا جو مضمون ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں زیادہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ تو چاہے تھامس ایڈیسن کے بارے میں ہی لے لیں کہ اس نے جو ہے وہ بلب ایجاد کیا، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس روشنی کے لیے جو چیزیں تھیں وہ ایک تو محدود تھیں، اور دوسرا وہ مہنگی، یعنی کہ وہ ایک مہنگا پروسیس تھا لائٹ کا، کہ لوگ لالٹین جلاتے تھے، اس کے لیے جو ہے وہ آئل استعمال ہوتا تھا، تیل، اور کینڈلز وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو تھیں مہنگے ذرائع تھے۔ لیکن بعد میں اب آپ دیکھیں کہ
روشنی جو ہے وہ ہمیں کس طرح فائدہ دے رہی ہے. آپ ہسپتالوں میں، فیکٹریوں میں آپ دیکھیں کہ روشنی کا جو ایک بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ کام ہی نہیں کیا جا سکتا. تو اس طرح کوئی بھی آپ سائنسدان کو آپ لیں اور اس کے اوپر آپ اس کو تین چار چیزیں جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھیں جو میں نے بتائی ہیں. اس کا تعارف، اس کی چیز کے بارے میں لکھیں جو اس نے ایجاد کی ہے، اور اس چیز سے فائدہ کیسے پہنچ رہا ہے. یہ تین چیزیں ہیں، ان سے آپ کا مضمون تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی چیز مشکل ہو تو پھر آپ مجھ سے پوچھ لیں. ہوم ورک میں لکھیں، مجھ سے پوچھ لیا کریں کہ سر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. ہوم ورک جو ہے وہ آپ کا، آپ نے سبق میں سے 5 الفاظ لینے ہیں اور ان کے متضاد لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے پھر لنک پہ اپلوڈ کر دینا، میں دیکھ لوں گا. تو یہی ہمارا آج کا کام تھا. کوئی بات مشکل ہو تو مجھ سے پوچھ لیں. تو اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.